من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کے بارے میں فرمایا لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کوئی خرید و فروخت کسی قسم کی نہیں ہوگی اور وہاں کسی بھی قسم کی دوستی بھی نہیں کام آئے گی، ولا شفاعت، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی وہاں نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں، ظلم کا انجام بہت برا انجام ہے۔ یہ تلاوت کی گئی آیت بھی سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ سورۃ بقرہ چونکہ بہت بڑی سورت ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات، تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے ساتھ قبلہ بیت اللہ شریف کے بارے میں، اور صبر اور جہاد اور روزہ اور اس قسم کے دیگر احکامات، کتنے مسائل بھی بیان ہوئے، نکاح طلاق کے مسائل اور دیگر اس قسم کے مسائل، پاکیزگی طہارت کے۔ پھر یہاں قصہ اس قوم کا بھی بیان کیا گیا جو موت کے ڈر سے نکلے تھے لیکن موت سے نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہرحال غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کا فیصلہ غالب ہے اور اسی کا فیصلہ قائم ہے اور وہی فیصلہ چلتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اب اس آیت میں جو آج پڑھی ہے اس میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، تاکہ یہ آخرت کے دن سے پہلے پہلے ایسی سخاوت، ایسی نیکی کے کام مومن مسلمان کر جائے جو کل اس کے کام آئے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا قیامت کا دن ایسا ہے وہاں کوئی بھی سلسلہ نہیں چل سکے گا، خرید و فروخت وہاں نہیں ہوگی، کوئی بازار نہیں ہوگا، کوئی لین دین نہیں ہوں گے، کوئی معاملات نہیں ہوں گے، کوئی بندہ وہاں توبہ نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ دیگر کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا عام دوستیاں بھی وہاں نہیں چلے گی۔ آج جو اغراض کی بنیاد پر دوستیاں ہوتی ہیں،
مختلف قسم کے مقاصد ہوتے ہیں دوستیوں کے، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، صرف ایمان والی تقوی کی بنیاد پر بننے والی دوستی وہاں کام آئے گی، اس کا فائدہ ہوگا۔ بندہ مومن مسلمان ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر ملے ملائے، کھلائے پلائے، بٹھائے اٹھائے، اور اس چیز کے بے شمار فوائد بندے کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تعلیمات ارشاد فرما دی ہے۔ مومن مسلمان کو خطاب ہے، ایمان والو رزق تو ہم نے ہی عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا، جتنا کسی کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو ذرائع اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ان ذرائع سے بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ذریعہ بنانا، اسباب بنانا، یہ بھی اسی کا نظام، عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام، کسی کو کسی ذریعہ سے عطا کیا، کسی کو کسی ذریعہ سے عطا فرمایا۔ رزق بہرحال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، بعد محنت مزدوری کوشش نوکری ملازمت اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، بعضوں کو دوسرے ذرائع سے ملتا ہے، وراثت کے ذریعے سے یا ایسے ذرائع سے، اللہ رب العزت بہرحال سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حلال کا مال آج بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کے فوائد ہوں گے، حرام کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حرام مال سے بندہ اپنا جسم پالے یا لباس بنائے یا خوراک استعمال کرے یا کہیں اللہ کے راستے میں حرام کا مال لگائے، کسی جگہ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کسی جگہ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حرام سے بننے والے جسم کا بھی نقصان ہوگا، حرام سے بنے ہوئے لباس کا بھی نقصان ہوگا، اور حرام کا مال خرچ کیا ہوا اللہ کے راستے میں کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جیسے عطا فرمایا اس میں سے ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بندے کے اپنے کام آئے گا۔ قیامت کے دن ذخیرہ بنا ہوا یہ بندے کے کام آئے گا۔ وہاں تو ایسے بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندے اگر آئے اور وہاں ان کی جان نہیں چھوٹ رہی اور یہ چاہے کہ ساری دنیا کا خزانہ ہمارے پاس آ جائے، ہم وہ آج دے دے اور ہماری جان چھوٹ جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہوگا نہیں، آ بھی جائے پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو بہرحال بندہ ہر طرح سے اپنی آج نیکیوں کا خیال کرے، جان سے بھی نیکی کرے، مال سے بھی نیکی کرے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ جان بھی اسی کی دی ہوئی اور مال بھی اسی کا دیا ہوا اور زندگی بھی اسی نے عطا فرمائی، اس کا ایک ایک لمحہ بندہ قیمتی بنائے اور اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ کل کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن میں تو بندہ کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی خیرات نہیں چلے گی، کوئی عمل نہیں چلے گا، کوئی دیگر ایسی بات نہیں چلے گی، کیونکہ وہاں عمل کا جہان نہیں۔ عمل کا جہان اللہ نے یہ بنایا ہے، دنیا کا جہان وہ تو بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، بلائیں گے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بدلہ دیں گے۔ جیسا بندہ ہوگا ویسی اس کی جزا آ جائے گی۔ اگر اچھا کر کر کے بندہ جائے گا تو اسی دن کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار بتایا، ایسے کرو، یہ چیز کام آئے گی، فلاں چیز کام آئے گی۔ اس دن کے بارے میں بتایا تمہاری آج کی ہوئی غیرت، حیا، یہ سب وہاں کام آئے گا۔ آج کی ہوئی جوانی کی عبادت وہاں کام آئے گی۔ آج کا کیا ہوا ذکر جو خفیہ مقام پر کیا اس کے کیا فائدہ، اعلانیہ کیا اس کا کیا فائدہ، یہ سب فوائد ارشاد فرمائے گئے۔ چنانچہ اس آیت میں جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، مال کی محبت میں بندہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ مال خرچ کرنا اللہ کے راستہ میں بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔
حتیٰ کہ فضولیات میں بھی لگا بیٹھتا ہے، کہاں کہاں نام نمود کے لیے فضول جگہ پہ، بری جگہ پہ، ایسی جگہ پہ بھی لگا لیتا ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں اپنے لیے ذخیرہ بندہ کرے، یہ شیطان نہیں لگانے دیتا۔ شیطان آتا ہے کہتا ہے تو ایسے بن جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات دی گئی اس کے مطابق بندہ خرچ کرے اور اپنی ضروریات سے زائد اپنے مال کو ضرور بندہ اللہ کے راستے میں لگائے۔ یہ بندے کے لیے ایک نیک عمل ہے، ذخیرہ آخرت ہے، آخرت میں اس کا بڑا بدلہ ملے گا۔ ضرورت سے زائد بھی لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کسی کو بھی صحابہ کو جب بھی ملا وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سمجھایا، باغ والوں کو بھی، دیگر مال والوں کو بھی یہی سمجھایا، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار، ان کی ضروریات ضروری وہ پوری کرو، اس کے بعد جو بچتا ہے اب اس میں سے دیکھو۔ اب زکوٰۃ تو پہلے ہی ادا کی گئی، زکوٰۃ تو بہرحال فرض ہے، اس میں تو کوئی ایسی لیٹ پھیٹ کی گنجائش ہی نہیں اور اس میں غفلت کی گنجائش ہی نہیں۔ باقی دوسرے مال کے بارے میں بندے کو کہا جا رہا ہے کہ بندہ سخاوت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بڑی سخاوت کا ایک عملی نمونہ بھی سمجھایا گیا، پیش کیا گیا، اور یہاں ایک حکم سنا دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن وہاں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کوئی مال بھی ہاتھ نہیں آئے گا، آئے گا تو خرچ بندہ کر بھی دے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہاں دوستی کے بارے میں بھی بتایا، آج غرض کی دوستیاں، کسی اور بنیاد کی دوستیاں، ملنا ملانا، یہ سب خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دشمنیوں میں بدل جائے گا۔ پھر سفارش کے بارے میں یہاں اشارہ دے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر بندہ سوچتا ہے یار میرے فلاں سفارشی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بندے کے خیال میں بڑا منصوبہ ہوتا ہے، میں یہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، آنے والے وقت کے منصوبے بندہ بنا رہا ہے۔ اب سارے منصوبے بندے کے اس کو بتا دیے، یہ تیرے منصوبے تیرے کام نہیں آئیں گے، یہ وہاں کی سفارشی اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں کر سکے گا، اور کیسی سفارش وہاں انسان دیکھ رہا ہے جو بندے کے کام آئے۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی شفاعت کے بارے میں اپنی امت کو بتایا، فرمایا مشرک کافر کے لیے نہیں ہوگی، شرک والے کے لیے نہیں ہوگی، اور باغی کے لیے نہیں ہوگی، اور گناہگار آپ کے لیے سفارش ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لیکن کافروں کے بارے میں بتایا، کافر بہت بڑے ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، کفر کرتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں بندے کو بتا کر خرچ کرنے کا بہرحال اس آیت میں اللہ نے حکم فرمایا۔ بندہ مومن مسلمان آج اپنی ترتیب ایسی بنا کر ضرور اللہ کے راستے میں مال لگائے، سخاوت کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے لیے کرے، وہاں چونکہ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے بھوک پیاس تھی، آپ نے نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ لباس پہنایا۔ بندہ حیران ہوگا، یا اللہ آپ تو خالق و مالک ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں پر، میری مخلوق پر ایسے خرچ کرتے تو وہ میرے ہی پاس پہنچنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر بندہ آج عمل کرے، جیسی ذات کو نیک بنانا ہے اسی طرح مال سے بھی بندہ نیکی حاصل کرے، ذاتی طور پر بھی بندہ اللہ کے قرب کے لیے عبادات کرے، مالی عبادت بھی اسی کے لیے کرے تو وہ اچھے بدلے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے، سب اس کو تسلیم کریں گے۔ جتنے بھی احکامات دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اللہ رب العزت سب کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔